ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کتاب قرآن کا راستہ، جس کے رائٹر ہیں خرم مراد مرحوم، اور آج ہمارا چھٹا سیشن ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ یہ مضمر بات چیت کس طرح ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں نہایت خوبصورت مثال دی ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف میرے لیے اور نصف اس کے لیے۔ میرا بندہ وہ پائے گا جو مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان بیان کی، یہ میرا حصہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مختلف آیات کے مضمون اور پیغام کا جواب دیا کرتے تھے۔ اپنے خالق و مالک سے اس طرح کی گفتگو کا شعور آپ کی تلاوت قرآن کو غیر معمولی حسن اور گہرائی عطا کرے گا۔ اللہ کے انعامات کی امید اور بھروسہ۔ ہفتم، آپ اپنے آپ سے کہیے یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے ان سب انعامات سے نوازے گا جن کا اس نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے پر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں بہت سے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی میں روحانی انعامات، ہدایت، رحم، علم، دانش، شفا، ذکر، نور، اور ساتھ ہی دنیاوی انعامات، عزت و وقار، خوشحالی، فارغ البالی اور فتح و کامیابی کا یقین دلایا گیا ہے۔ ابدی رحمتیں مثلاً مغفرت، جنت اور رضوان بھی قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دوسرے انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کی کوئی کتاب بخاری، مسلم، مشکات، ریاض الصالحین لیجئے اور قرآن سے متعلق ابواب کا مطالعہ کیجئے، یہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ ان میں سے کچھ اس کتاب میں بھی ملیں گے، خصوصاً آخر میں۔ مثال کے طور پر تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ یہ آخرت کے روز اپنے پڑھنے والوں کا مدعی بن کر آئے گا، یہ مسلم سے روایت ہے۔ کسی شفاعت کرنے والے کا مرتبہ قرآن سے زیادہ نہ ہوگا۔ شرح الاحیاء، قیامت کے روز قرآن کے ساتھی سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور آخری آیت پڑھنے تک وہ بلندی کی طرف سفر جاری رکھے گا۔ ابو داؤد کی سے لی گئی ہے یہ حدیث۔ اور ہر پڑھے ہوئے لفظ کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس طرح کے جتنے زیادہ سے زیادہ وعدے اپنے حافظے میں محفوظ کرنا ممکن ہے کر لیجئے، اور جب بھی ممکن ہو جو حصے متعلق ہوں انہیں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے، اعتماد کیجئے اور اپنے لیے ان وعدوں کے ایفا کی دعا کیجئے۔ اس طرح کے اقدام سے، جسے حدیث ایماناً و احساباً کہتی ہے،
آپ کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 40 نیکیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک اجر کی امید اور وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے انجام دیتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ان میں سب سے اعلیٰ نیکی اتنی معمولی ہے جیسے پڑوس کے یہاں کچھ دودھ تحفے بھیجنا۔ یہ حدیث بخاری سے تھی۔ قلب اور بدن کے افعال۔ قلب اور بدن کے 7 افعال ایسے ہیں جو آپ کے اندرونی ذات کو تلاوت قرآن میں جذب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض آپ کر رہے ہوں گے لیکن ان کا مکمل فائدہ اس لیے حاصل نہ کر پا رہے ہوں گے کہ یا تو آپ ان کو مناسب انداز سے نہ کر رہے ہوں گے یا آپ کو اس کا شعور نہ ہوگا کہ آپ ان سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ آپ نہیں کر رہے ہوں گے، یہ افعال اہم ہیں اور آپ کو انہیں سیکھ لینا چاہیے۔ ان میں سے کسی کے لیے بھی اس سے زیادہ وقت درکار نہ ہوگا جتنا آپ اس وقت تلاوت قرآن کو دے رہے ہوں گے۔ ان کے لیے صرف مزید توجہ کی، زیادہ ارتکاز کی، شعوری طور پر کچھ اقدام کرنے کی اور مناسب انداز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دل کا رد عمل۔ اول اپنے قلب کو قلب بیدار بنا لیں کہ قرآن جو کچھ کہے وہ اس کا جواب دے۔ آپ قرآن میں جو کچھ بھی پڑھیں اسے اپنے دل تک جانے دیں تاکہ وہ اس میں نئی زندگی اور روح پھونک دے۔ اپنے دل کو کلام اللہ کے بیان کے مطابق ان تمام کیفیات سے گزرنے دیں: حمد، شکر، حیرت، رعب، محبت، اعتماد، صبر، امید و خوف، رنج و حسرت، تدبر، یاد دہانی، اطاعت، تسلیم و رضا۔ جب تک آپ یہ نہ کریں گے آپ کی تلاوت سے آپ کے حصے میں آپ کے ہونٹوں کی حرکت سے زیادہ کچھ نہ آئے گا۔ مثال کے طور پر جب آپ اللہ کا نام اور اس کی صفات سنیں آپ کا دل شکر، محبت، رعب اور دوسری مناسب کیفیات سے بھر جانا چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ سنیں آپ کے دل میں اس کی پیروی کرنے کی آرزو بیدار ہو جانی چاہیے اور ان لوگوں سے نفرت ہو جنہوں نے ان کی مخالفت کی۔ نمبر 3، جب آپ روز آخرت کا ذکر پڑھیں تو آپ کا دل جنت کی آرزو کرے، جہنم میں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح پھینکے جانے کے تصور ہی سے کانپ جائیں۔ جب آپ فاسق قوموں اور افراد کے بارے میں پڑھیں جو گمراہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے آپ ان جیسا بننے کو سخت ناپسند کریں۔ جب آپ ان متقی افراد کے بارے میں پڑھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور انعام سے نوازتا ہے آپ ان جیسا بننا چاہیں۔ جب آپ مغفرت اور رحمت کے وعدے پڑھیں، اس دنیا میں برکت اور عزت کے وعدے پڑھیں، آخرت میں اس کی رضا اور قرب کے وعدے پڑھیں تو آپ کا دل ان مقاصد کے لیے کام کرنے اور ان کا مستحق بننے کے لیے تڑپے۔ جب آپ ان کا ذکر پڑھیں جو قرآن سے لا تعلق ہیں، جو اسے قبول نہیں کرتے، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آپ کو خوف آئے کہ آپ ان جیسے نہ ہو جائیں اور آپ عزم کریں کہ ایسے نہیں ہوں گے۔ جب آپ اس کی پکار سنیں کہ اللہ سے اپنا عہد پورا کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، تو آپ اپنے عزم کو تازہ کریں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے حضور پیش کر دیں۔ بعض اوقات جب کوئی خاص لفظ یا آیت آپ کے اندر کوئی چنگاری روشن کر دے تو قلب میں ایسی کیفیات آپ سے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ بعض وقت آپ کو ایسی کیفیات پیدا کرنے کے لیے ارادی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر کوئی مناسب رد عمل فوراً نہیں پاتے تو ذرا ٹھہر جائیں، جو حصہ تلاوت کر رہے تھے اسے بار بار تلاوت کریں یہاں تک کہ یہ کیفیت آپ پا لیں۔ اپنے دل کے تقاضے پر کسی خاص آیت کو بار بار دہرانے کی آپ کے اندر سے خواہش ہوگی، لیکن اگر آپ ارادہ کر کے دہرائیں، وقفہ کریں اور خود غور و فکر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کی پیاس اور طلب بڑھ گئی ہے۔ اس کیفیت کا حصول اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا،
قرآن کو صرف اس صورت میں پڑھو کہ تمہارے دل اس سے ہم آہنگ ہوں، اور اگر یہ ہم آہنگ نہ ہو تو تم در حقیقت تلاوت نہیں کر رہے ہو، اس لیے اٹھ جاؤ اور پڑھنا چھوڑ دو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کی زبان کا رد عمل، آپ قرآن میں جو کچھ پڑھیں اس پر مناسب رد عمل کا اظہار آپ کی زبان سے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ زبان پر الفاظ بے ساختہ جاری ہو جانا چاہیے۔ قرآن جو اندرونی احساسات پیدا کرتا ہے، اس کے اظہار کے لیے مناسب کلمات اپنے آپ زبان پر آ جاتے ہیں، جس طرح وہ دوسرے جذبات کے لیے آتے ہیں۔ مسرت یا پریشانی کی آوازیں، شکر، محبت، خوف اور کرب کے الفاظ۔ لیکن اگر یہ آپ سے آپ زبان پر نہ آئیں تو کوشش کر کے لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن اس طرح تلاوت کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا۔ جب آیت میں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا آپ اس کو طلب کرتے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا آپ اس سے اللہ کی پناہ چاہتے، اللہ کی شان کا ذکر آتا آپ اس کی عظمت بیان کرتے، سبحان اللہ کہہ کر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایسا ہی بیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے حجرے میں تہجد کی نماز پڑھی، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی پھپھی تھیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ ہے۔ کچھ آیات پر متعین رد عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ مثال کے طور پر جو سورہ 3 کی آخری آیت ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین کی تلاوت کرے تو یہ جواب دے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، بے شک اور میں اس پر گواہ ہوں۔ جو سورہ قیامہ کی آخری آیت الیس ذالک بقدر علی ان یحیی الموتى پڑھے تو بلا کہے، اور جو سورہ المرسلات کی آخری آیت پڑھے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پڑھے تو کہے آمنا باللہ۔ یہ ابو داؤد کی سے لی گئی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے جنوں کو سورہ رحمان سنائی تو جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا تو جنوں نے جواب دیا، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ آج یہاں تک، پھر انشاءاللہ تعالی اس سے آگے میں پھر کل پڑھوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔